السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ہم روزانہ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کی عبادت کے لیے پاک صاف ہو سکے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بندہ جب تنہائی میں غسل خانے میں بند دروازے کے پیچھے بالکل اکیلا ہوتا ہے تو کیا وہاں بنا کسی کپڑے کے بالکل ننگے بدن ہو کر غسل کرنا یا وضو کرنا اسلام میں جائز ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بہت سی افواہیں اور غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ننگے ہو کر غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا، کچھ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ آخر سچائی کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک اس بارے میں کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی جو وہ سنی سنائی بات پر نہیں بلکہ براہ راست احادیث مبارکہ اور فقہ اسلام کی روشنی میں وہ سچائی جانیں گے جسے سن کر بڑے بڑے لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اسلام کا یہ خوبصورت راز جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم اس بنیادی سوال کا جواب جانتے ہیں کہ کیا بند غسل خانے میں ننگے بدن غسل کرنا جائز ہے یا حرام؟ تو شرعی اور علمی اعتبار سے اگر غسل خانہ چاروں طرف سے بند ہو اور وہاں کوئی دوسرا انسان موجود نہ ہو تو بالکل ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے، یعنی یہ کوئی گناہ یا حرام کام نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ مشہور احادیث ہے جن میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبروں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام نے تنہائی میں غسل فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام تنہائی میں ننگے غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائی۔ اگر یہ عمل حرام ہوتا تو اللہ کے پاک نبی ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ جہاں تک بات وضو کی ہے تو اگر کوئی شخص ننگے بدن غسل کر رہا ہو اور اسی حالت میں وضو کر لے تو شرعی طور پر اس کا وضو بالکل مکمل اور درست ہوتا ہے۔ غسل خانے میں باہر آنے کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غسل جو ہے وہ خود بہت بڑی طہارت ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر اسلام کا وہ خوبصورت پہلو شروع ہوتا ہے جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ تو جہاں شریعت نے بند کمرے میں جو ہے وہ ننگے ہونے کی اجازت دی ہے، وہیں ہمارے دین نے ہمیں ادب اور حیا کا ایک اعلیٰ معیار بھی سکھایا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم تنہائی میں اکیلے ہوں تو کیا تب بھی ہمیں اپنے بدن کو چھپانا چاہیے؟ تو اس پر کائنات کے سب سے باحیا انسان میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ انسان اس سے حیا کرے بنسبت انسانوں کے۔ سبحان اللہ، اس حدیث نے پورا فلسفہ بدل دیا۔ ایک سچا مومن یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ غسل خانے کا دروازہ بند ہے، اگرچہ مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہ فرشتے تو میرے ساتھ موجود ہیں جو اللہ کے حکم سے میری حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ ننگے بدن غسل کرنا جائز ضرور ہے، لیکن افضل، بہتر اور پیارا طریقہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی غسل کرتے وقت ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ کسی تہبند یا کپڑے سے ڈھانپ کر رکھے۔ یہ اسلام کا وہ اعلیٰ ترین ادب ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں ایک اور اہم بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں کچھ کم علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ننگے بدن غسل کرنے سے غسل ہی نہیں ہوتا یا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، غسل اور وضو بالکل ہو جاتا ہے، بس فرق صرف جائز اور افضل کا ہے۔ کپڑا باندھ کر غسل کرنا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ اور حیا کے اصول کے مطابق ہے۔ تو ناظرین، کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اسلام جو ہمیں بند کمروں اور اندھیروں میں بھی پاکیزگی اور اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہے۔ حیا صرف لوگوں کے سامنے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ حیا کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے رب کے سامنے ادب سے کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔